سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حضرات، جس طرح باہر بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اسی طرح الحمدللہ اندر بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ باہر بارش کی رمجم ہے اور بارش کا وقت ہوا جاتا ہے، اور اندر ہمارے دلوں میں یاد محبوب کی ہلکی ہلکی بوندا باندی کا وقت ہوا۔ جس طرح باہر موسم خوشگوار ہوا ہے، انشاءاللہ یاد محبوب کی ہوا یہاں بھی چلنے لگی اور وہی موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں پنکھے بند ہیں، ظاہری طور پہ آپ کے جسم کو ہوا نہیں پہنچ رہی، لیکن یہ یاد محبوب کی ایسی صبا، ایسی ہوا ہے کہ اس نے جس طرف بھی رخ کرنا ہے آپ کی روحوں کو تازہ کر دینا۔ تو بس یہ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری کمپلیٹ کروں گا۔ حضرات، یاد محبوب کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو فیض کا سمندر بہا رہی ہے اور مریدین کی بھوک اور پیاس کو بجھا رہی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو بحر معرفت سے انمول موتی چن کے لا رہی ہے اور مریدین تک ان کا حق پہنچا رہی ہے۔ حق اس طرح سے کہ جب کوئی باپ مرتا ہے نا، تو وہ جو اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور وہ جائیداد اس کے بچوں کی وراثت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارے روحانی باپ، ہمارے شیخ کامل جب اس دنیا فانی سے کوچ کر کے گئے، تو جو انہوں نے جائیداد ہمارے لیے چھوڑی وہ یاد محبوب ہے۔ تو در حقیقت یہ یاد محبوب تمام مریدین کی وراثت ہے اور اس پہ ہمارا حق ہے۔ اب کتنے کمال کی بات ہے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو کبھی اپنی قبر میں اپنے ساتھ اپنی وراثت یا جائیداد لے کے نہیں گیا، لیکن ہمارے شیخ نے جو ہمیں وراثت عطا فرمائی ہے وہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ہمارے ساتھ۔ تو یہ یاد محبوب کا یہ سارا فیض ہے، یہ ساری کیفیت، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جو زبان کے ساتھ ساتھ نگاہوں سے ملایا جاتا ہے۔ تڑپنا، مچلنا، بلکنا، سسکنا، آہو زاری، گریا زاری، بے قراری، بے چینی، ان سب چیزوں کو دور بھگانا اور ہمیں محبوب سے ملانا، یہ یاد محبوب کا ہی کام ہے۔ یہ سارے کا سارا فیض الحمدللہ یاد محبوب، اور یہ آپ کو جو اجلے ستھرے چمکتے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارے کا سارا فیض یاد محبوب کا ہے۔ یہ جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، آپ کو حضور خواجہ یعقوب مصطفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ روحانی نشانیاں اور ان کے خون کی رونق اور رنگت آپ کو ان کے چہروں سے دکھائی دے، اور یہ انہی کی نسبت ہے، اور ان کے خون کی رنگت آپ کو ان کے چہروں سے بھی دکھائی دیتی ہے، اور ان کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ میں بھی وہی یعقوبی نسبت دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ جتنا بھی سجا ہوا گلدستہ ہے، یہ جتنا یعقوبی باغ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اس ہر پھول کی اپنی الگ خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی لذت ہے، ہر پھول اپنے میں ایک اعلیٰ اور منفرد انداز رکھتے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی، اور دیکھیں آپ، ان پھولوں میں سے ایک حقیر اور ادنا کلی میں بھی ہوں، مرجائی ہوئی کلی کہہ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گلدستہ سجا ہو اور اس میں جب کوئی کلی آپ نے دیکھا ہو نا مرجائی، اور گلدستہ سائڈوں پہ پھول کا گلدستہ سجا ہو تو کتنا حسین لگتا ہے، اور وہ جو کلی درمیان میں ہے اس کے وہ جو، کیونکہ وہ مرجھا چکی ہے، تو جو ارد گرد کے پھول ہیں نا وہ اس مرجھائی ہوئی کلی کا بھی برہم رکھتے ہیں، اس کے بھی عیب پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اب چونکہ یہ گناہگار تو مرجھایا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ارد گرد جو پھول ہیں نا وہ مہک رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے میرا بھی برہم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا الحمدللہ یاد محبوب کا یہ جو گلدستہ ہر جمعے کو، یہ ہم رحمت کی بارش جس طرح تیز برسنے لگی ہے نا، یاد محبوب کی بارش بھی انشاءاللہ اسی طرح تیز ہوگی۔ تو یہ سارے کا سارا کمال، اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہیبت پور شریف کے اس دامن میں سمایا ہوا یہ عظیم مرکز، یہ عظیم روحانی مرکز، اور یہ ایسا مرکز ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین ایک فلک پہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے، بلکہ اہل سنت کے سروں کا تاج ہے۔ اور یہ ایسا روحانی مرکز ہے
اور یہ کس طرح یہ سارے کی ساری الحمدللہ میرے شیخ کامل کی شب و روز کی محنت ہے اور ان کی بے شمار اور بے مثال تصنیف کا بدلہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے الحمدللہ یہ یاد محبوب کی سبا پوری دنیا میں جہاں جہاں کا رخ بھی کرتی ہے تو جو بھی اہل دل ہوتے ہیں انہیں خبر ہو جاتی ہے، لگتا ہے یہاں سے کوئی ہیبت پوری یا خوبی مصطفی گزرا ہے کہ آج گلیوں سے بھی یاد محبوب کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ سارا الحمدللہ یہ جتنی رونقیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات الحمدللہ رب العالمین اس مرکز پہ سجنے والی ایک عظیم دستار جسے شیخ حامد رضا محسن کہتے ہیں، جو شفقتوں کی علامت ہے، جو اپنی صورت میں میاں محمد جی سرکار کی صورت لیے بیٹھے ہیں. گویا جسے میاں محمد جی سرکار کی زیارت کرنی ہو وہ آ کے حضرت صاحب کے چہرے کو دیکھے اسے حضرت صاحب کی زیارت ہو جائے. تو یہ ان کی یہ شفقتیں الحمدللہ ہمارے سروں پہ ہیں، اور انہی کی یہ سمجھے کہ ایک بچہ جب بھٹک رہا ہو نا رستے سے تو کوئی جو نظر والا ہوتا ہے نا وہ اسے بھٹکنے نہیں دیتا، وہ اسے سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں اس راستے پہ لگانے والے ہمارے قبلہ عالم ہمارے شیخ کامل ہیں. تو اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اب اس سے قبل کہ ہم اس بحر عارفانہ سے جام عاشقانہ چھوئیں، اپنے دل و روح کے کان کھول لیں تاکہ ہم یاد محبوب کے اس جام کی مستی میں محو ہو کے اپنے یار کا دیدار پا سکیں. حضرات ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یاد محبوب ایسا عارفانہ کلام ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے، جس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، جس کی معرفت کو جاننے کے لیے دل اور روح کے کان کا کھلا ہونا ضروری ہے، دل کا روح کا بھوکا ہونا ضروری ہے. جب تک اسے بھوک نہیں لگے گی اسے طلب نہیں ہوگی، اور جب طلب نہیں ہوگی تو یہ اپنی منزل تک یا اپنی مراد تک نہیں پہنچ پائے گی. اب دیکھیں نا ہمارا یہ ہیومن باڈی ظاہری جسم ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو آپ کو جب یہ جسم کی بھوک لگے کیا کرتے ہو؟ کھانا کھاتے ہو نا. اور اگر بھوک نہ لگے پریشان ہو جاتے ہو کہ یار لگتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، مجھے میں بیمار ہوں. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ جو بھوک لگنا ہے وہ صحت مند ہونے کی علامت ہے، اور اگر بھوک نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے ہم بیمار ہیں. تو اگر آپ کی روح کو بھی اس طرح بھوک نہ ہو، بھوک نہ لگے تو سمجھے آپ کی روح بھی بیمار ہے. اور اس روح کی بیداری کے لیے، اس روح کو توانا و تازہ کرنے کے لیے ہمیں اہل نظر کے پاس جانا پڑے گا کہ جو اپنے نظر کے کمال سے ہماری روحوں کو تازگی و توانگی عطا فرمائے. آپ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بھوک نہ لگ رہی ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اسے بتائیں گے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی، میں پریشان ہوں، تو وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دے گا. لیکن جب اہل نظر کے پاس آئیں گے تو یہ آپ کی روح کی بھوک مٹانے کے لیے جلووں کی جلانیاں عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ والوں کا، یہ جو اللہ والے طبیب ہوتے ہیں نا، یہ کمال کام کرتے ہیں بھائی. یہ ہاتھ نہیں چلاتے بلکہ نگاہ چلاتے ہیں. یہ نگاہوں سے دل پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ جو دل ہے وہ پھر الحمدللہ اللہ اللہ اور یا محمد کی صدائیں پکارتا پھرتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا ان آستانوں سے یہ نسبت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی یاد محبوب کا ذکر سنے تو دل اور روح کے کان کھول کے. اب دیکھیں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، آپ کی خواہش ہو کہ میں نے حضرت صاحب کو ملنا ہے، خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب ظاہری طور پہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جا کے ان سے ہاتھ ملا سکیں یا انہیں سینے میں اپنے سینے میں سما سکیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو آپ ایسا کیا کریں کہ جو ان کی قلم سے جو اوراق کے اوپر نسخہ یاد محبوب کا تحریر ہوا ہے نا، آپ اس سے یاری لگائیں. یہ ایسی ہے جیسے خواجہ یعقوب سے یاری لگائی ہے. اگر آپ کا جی چاہے کہ میں حضرت صاحب کو اپنے سینے سے لگاؤں تو آپ یاد محبوب کی اس حقیقت میں محو ہو کے کھو کے اس میں ڈبکی لگا کے تو اس یاد محبوب کو اپنے سینے سے لگاؤ. یہ ایسے ہی ہے جیسے خواجہ یعقوب کو اپنے سینے سے لگائے. اب چونکہ ظاہری طور پہ آپ انہیں تو مل نہیں سکتے تو ان کی تصانیف سے محبت کرنا یہ بھی یہی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم حضرت صاحب سے محبت کرتے ہیں. اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. میں نے تو آج تمہید میں بڑا ٹائم لے لیا. ہمارا پچھلے 3 جمعے ہو گئے غالباً نسبت کا موضوع چل رہا ہے. تو اسی موضوع کو لیتے ہوئے ہم مزید تھوڑا سفر آگے کرتے ہیں. اب یہ موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں کوشش کروں گا 5-7 منٹ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں. اور اس موضوع کو سمجھانے کے لیے یقیناً مجھے کوئی مثال چاہیے ہوگی. اور میں نے آج ایک حقائق سنی، آج پڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا لطف آیا. میں نے سوچا کہ آج وہی حقائق آپ کو بھی بیان کی جائے. اس میں حضرت صاحب نے بڑی پیاری مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ ایک نا ہدہد تھی.
اسے خبر ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہوئے اور اتنے بڑے نبی کے جناب پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی، ہواؤں میں ان کا حکم چلتا تھا، جس طرف اشارہ کرتے ہوائیں اسی طرف رخ کر لیتی، سمندروں میں ان کی حکومت، ہاں ساری دنیا میں ان کی حکومت۔ تو وہ ہدہد عاشق تھی ان کی۔ اب عاشق کا کام ہوتا ہے کہ یار کسی نہ کسی بہانے یار کا دیدار ہوتا رہے، کسی نہ کسی بہانے مجھے ان کی نسبت، ان کی سنگت ملتی رہے، میں بیٹھ کے تو بس یار کو تکتا رہوں۔ یہ ہر عاشق کی آرزو ہوتی، اس کی بھی یہی آرزو تھی۔ تو اسے خبر ہوئی کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ قافلہ لے کے، لشکر لے کے ایک محاذ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے پر پھڑائے اور اڑتی ہوئی حضرت صاحب کے پاس آ گئی، آگے کہنے لگی حضرت جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ محاذ پہ جا رہے ہیں، تو میری بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب وہ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی میرے ساتھ تو یہ جتنا قافلہ ہے، جتنا لشکر ہے، یہ سارے لشکر میں کوئی نہ کوئی مہارت ہے، کوئی بہت اچھا تیر باز ہے، کوئی بہت اچھا نشانے باز ہے، کوئی بہت اچھا نیزے باز ہے، تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی مہارت ہے۔ تیری مہارت کیا ہے؟ تیرے پاس ایسا کیا فن ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاؤں، اپنا ہم سفر بناؤں؟ تو اس نے وہ کہنے لگی کہ میرے پاس اتنا تو کوئی کمال نہیں، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسا کمال دیا ہے کہ میں جب بھی ہوا میں اڑتی ہوں نا تو میری نظر جب بھی نیچے پڑتی ہے تو جو زمین ہے اس کی منو من مٹی کے نیچے جو پانی ہے نا مجھے وہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ تو مجھے یہ اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ تو چونکہ اب آپ لوگ آپ کا محاذ پہ جا رہے ہیں، لشکر اتنا بڑا ہے تو پانی کی تو طلب ہوگی، تو کہاں یہ بیچارے مزدوری کرتے پھریں گے، کھودتے پھریں گے، کہاں یہ جو ہے نا گڈھا کھودیں گے، پانی تلاش کریں گے جگہ جگہ، تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کروں گی کہ یہاں پہ پانی ہے، یہاں پہ کھڈا کھودو۔ اب وہ اللہ کے نبی تھے، اب اللہ نے اتنی شان تو دی تھی کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو پانی زمین پھاڑ کے باہر آ جاتا، لیکن اس ہدہد کی یہ طلب اور اس کی یہ جو محبت تھی یہ دیکھ کے آپ نے بڑا مسکرائے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اچھا کیا خواہش ہے تیری، تو کیا کرے گی پھر میرے ساتھ جا کے؟ اس نے کہا جی میں جہاں آپ ہوں گے نا میں وہاں آپ کو پانی کی خبر دیتی جاؤں گی کہ پانی یہاں پہ آپ نے وہاں پہ ہی اپنا خیمہ لگا لینا ہے، میں پہلے آگے آپ کو بتا دیا کروں گی، آپ یہاں پہ اپنا خیمہ لگا لیا کریں گے۔ حضرت صاحب بڑے خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ اب یہ میں بات بالکل مختصر کرنے لگا کیونکہ یہ بڑا طویل موضوع ہے، مختصر اس لیے کہ ٹائم بڑا قلیل ہے، موضوع بڑا طویل ہے۔ اچھا وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ ہدہد کو حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ بھائی میرے ساتھ، اب تم بھی میرے ہم سفر ہو۔ یہ بھی بڑے نسبت کی اور بڑی خوش قسمتی ہے جی، کوئی اللہ والے آپ کو جب ہم سفر بنا رہے اللہ کے پیارے، انہوں نے اسے ہم سفر بنایا۔ تو ایک کوا بھی تھا، کالا سیاہ کوا، وہ یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہدہد پرواز کر رہی ہے، ہدہد اتنا اوپر جناب اڑ رہی ہے، اتنی بلندیوں پہ اڑ رہی ہے، تو اس کے اندر حسد کی چنگاری نے نہ جنم لیا۔ حسد نے آ کے اس کوے کو ایسا گھیرا کہ پہلے تو وہ تن کا کالا تھا، پھر من کا بھی کالا ہو گیا، زبان کا بھی کالا۔ حسد چیز ہی ایسی بھی وہ تجھے جلا کے راہ کر دیتی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر تیرا کوئی شخص حسد کرے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم مسکراتے ہیں اور وہ اسی حسد میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کوے کو بھی بڑا حسد ہوا کہ میں عمر میں بھی بڑا اور میں جناب قد قامت میں جسامت میں بھی بڑا، اور یہ اتنی سی ہو کے عمر میں بھی چھوٹی ہو کے، تو مجھ سے بڑا مقام کیسے اس نے لے لیا، مجھ سے زیادہ پرواز اس کی کیسے ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں پہلے جیسے اس نے پرواز کی نا، کیا ہوا ہے بھائی، جیسے اس ہدہد نے پرواز کی پانی کی تلاش کے لیے، تو پرواز کرتے کرتے پہلے تو اسے فقط پانی دکھائی دیتا تھا، منو من مٹی کے نیچے تک اس نے جھانک لینا، پرواز اس نے ہوا میں کرنی، تو نیچے دیکھنا تو سارا پانی دکھائی دینا۔ تو جیسے جیسے وہ پرواز کرتی گئی، نسبت پختہ ہوتی گئی، محبت پختہ ہوتی گئی، ویسے ویسے پانی کے ساتھ ساتھ جو زمین کے اندر خزانے تھے وہ بھی اسے دکھائی دینا شروع ہو گئے، وہ بھی اسے اتنا مقام۔ اور یہاں مولانا روم کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان جب وہ ہدہد جانور ہو کے تو اللہ والوں سے، اللہ کے پیاروں سے نسبت اختیار کرے تو اسے اللہ یہ مقام دیتا ہے کہ وہ جب زمین کی تہوں میں دیکھیں تو کوئی حجاب نہیں رہتا، تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت پہ ہے۔ جب تو اللہ والوں کی نسبت اختیار کرے، ان کا سنگت اختیار کرے، ان سے پیار کرے، اور جب تو یہ روحانی پرواز کرے گا تو پھر اپنے مقام کا اندازہ لگا، وہ تو فقط زمین تک دیکھ سکے گی، لیکن جب تو اللہ والوں کی نسبت اختیار کرے گا تو اگر نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے گا نہ وہاں کوئی حجاب رہے گا، اور اگر نگاہ زمین کی طرف اٹھائے گا نہ وہاں کوئی حجاب رہے گا۔
تو شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ والوں کی نسبت اور ان کی سنگت اختیار کرنا ضروری ہوتی ہے. یہ نقطہ. اب آگے چلیں. وہ کبا اسد میں جی جلنے لگا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اتنا جناب میں بڑا جسامت میں بھی, عمر میں بھی میری 600-700 سال عمر, یہ آج کی اتنی چھوٹی سی ہدہد تو یہ مجھ سے زیادہ مقام لے گئی. یہ اس نے اللہ والوں کا پیار پا لیا. اب وہ اسد کی آگ نے بھڑکایا تو وہ نہ اڑ کے وہ بھی آیا پھر حضرت سلیمان کے پاس آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت جی یہ تو جھوٹی ہے, یہ تو مکار ہے, جھوٹ بولتی ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ سمندر کی یہ جو مٹی منومن مٹی کے نیچے اسے پانی دکھائی دیتی, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو حضرت صاحب چونکہ اللہ کے نبی تھے, انہیں خبر ہو گئی, انہوں نے کہا اسے حسد کی بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا دوڑ جا. اس طرف سے گیا, تھوڑی دور گیا, پھر حسد نے تنگ کیا. پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی بندہ دیکھ نہیں نہ سکتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان جب پرواز پہ ہو, بلندیوں پہ ہو, تو پھر کوے بھی تو ارد گرد ہوتے ہیں نا حسد کرنے والے. تو میں یہاں پہ آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں نا, ایک بات یاد رکھیں, آپ کو جب اللہ نے کوئی مقام یا کوئی مرتبہ دینا ہو نا تو پریشان نہ ہوا کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کی ذات نے اس ہدہد کی طرح چن لیا کہ جسے اللہ والوں کی سنگت اختیار ہوئی اور اللہ نے اسے یہ پرواز عطا فرمائی. اور جو ارد گرد آپ کی ارد گرد چونچے مارتے ہیں نا, جو حسد کی آگ میں جلتے ہیں, وہ سمجھے کہ وہ اس کوے کے دوست ہیں. تو تم ہدہد کے دوست ہو, وہ کوے کے. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے ہدہد کی طرح سلیمان کا ساتھ لینا ہے یا کوے کی طرح دھتکارا جانا ہے. تو یہ تو فیصلہ اب ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, ہر بندے کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. وہ کوا اڑتا جی کبھی ادھر سے آئے کبھی ادھر سے آئے. میں آپ کو اب اینڈ کی طرف جا رہا ہوں. تو اس نے پھر آیا, اور جب یہ دیکھا نا ہدہد نے, وہ بڑی پریشان ہوئی. اب اس ہدہد کے اس ششوپن کو اور اس بے قراری کو مولانا روم اپنے انداز میں کیسے بیان فرماتے ہیں. مولانا روم وہ آگے جو بار بار جی یہ دیکھیں جی یہ ایسے کر رہا ہے, یہ ایسے, یہ اسے جھوٹ بولتی ہے, اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب وہ ہدہد کیا کہنے لگی, وہ کہتی ہے زاہ چوں بشنو دے آمد از حسد. وہ ہدہد کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی, یہ جو کوا چائیں چائیں کر رہا ہے یہ اپنے حسد میں کر رہا ہے, یہ ایز حسد کر رہا ہے, ایز حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں. زاہجو بشنو دے آمد از حسد وا سلیمان گفت بد. یہ کوا غلط گفتگو کر رہا ہے, بد گفتگو کر رہا ہے, فقط اپنے حسد کی بنا پہ. اب یہاں پہ میرے قبلہ عالم نے جو اس سارے واقعے سے جو انہوں نے نتیجہ حاصل کیا اور جب ان کی روح وجد میں, اب دیکھیں وہاں پہ حضرت صاحب نے کیا نقطہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ ہدہد تھی, وہ اڑ رہی تھی, لیکن ہدہد تھی باادب. اگر وہ چاہتی تو بغیر اجازت بھی تو سلیمان کے لشکر میں شامل ہو سکتی تھی نا, اسے کسی نے پکڑ تو نہیں تھا لینا. دیکھیں آپ نے کوئی جانور رکھا ہو تو آپ اسے جتنی مرضی ڈائریکشن دیں, جتنی مرضی لوکیشن لگا کے دیں گے بھائی تم نے اس طرف کو جانا ہے, اس طرف کو جانا ہے, تمہاری ماننے گا وہ. اس نے اپنے ہی روٹ پہ اپنے دماغ کو دیکھتے ہوئے پر پھراتے ہوئے اپنے روٹ پہ اس نے جانا ہے, کبھی بھی نہیں مانے گا. تو ایسا فرماتے ہیں چونکہ وہ با ادب تھی, اس نے ادب کیا کیا کہ اس نے سلیمان سے پہلے تو اجازت لی, اور دوسرا ادب اس کا یہ تھا کہ وہ قافلے سے آگے نہیں گئے, وہ اپنے یار سے آگے قدم نہیں اس نے بڑھایا. اس کوے کی طرح جو کبھی دائیں سے آ رہا تھا کبھی بائیں سے آ رہا تھا, اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا. اس نے ہدہد نے ادب کیا اور اللہ کی ذات نے اسے یہ مقام عطا فرمایا. اور جو کوا تھا وہ بے ادب تھا جس کی وجہ سے دھتکارا گیا. اب میرے قبلہ عالم کی یہاں روح وجد میں آئی, اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ بے ادب تے قہر الہی تے فضلوں ہووے دوری. بے ادب تے قہر الہی تے فضلوں ہووے دوری, نہیں قبول عبادت اس دی نہیں درگاہ منظوری. جتنی مرضی عبادت و ریاضت کرے, جو مرضی کرے, اگر اس میں ادب نہیں, ادب کس کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, ادب کس کا اولیاء اعظام کا, ادب کس کا اصحاب کا, اہل بیت کا, جب تک اس کے دامن میں یہ خوشبوئیں وابستہ نہیں ہیں اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے. بے ادب تے قہر الہی
کا منظوری. تو سب سے پہلے ادب سیکھیں اور دوسرا اللہ والوں کی نسبت اختیار کریں. اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہمیں کیا ملا کہ اگر کوئی بھی تمہارا حسد کرے تو خوش ہوا کریں کہ تجھے اللہ نے ہدہد کا مقام دیا اور اسے اللہ نے کوے کا مقام دیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب پہ آپ کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک لمحے کے لیے اللہ کا ذکر کرے تاکہ پھر ہم آگے انشاءاللہ اگلے سفر کی طرف